بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کا کوئی نہ کوئی دشمن نہ ہو۔ دشمن کے متعلق ہم نے اپنے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی جنہیں آپ نے بہت زیادہ پیار دیا۔ آج ایک اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے دشمن کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ وہ آپ کے خلاف بولنا بھی چاہے گا لیکن وہ ایسی ہو جائے گا جیسے وہ گونگا ہے۔ آپ کے کاروبار کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کا اپنا الٹا نقصان ہوگا، یعنی کہ جو بھی عمل آپ پر کرے گا وہ اس پر ریئیکٹ ہوگا، الٹا اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اب یہ عمل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ دشمن کے بارے میں ہم نے الحمدللہ آپ کو اعمال بتائے، آپ کو فائدہ بھی ہوا، اور کچھ ہمارے بھائی ہماری بہنیں یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا عمل بتائیں جو جلالی قسم کا عمل ہو اور جو فوراً اثر کر دے، کیونکہ ہماری طبیعت میں عجلت ہے، جلد بازی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی ہمارا کام ہو جائے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ بیچارے اپنے دشمنوں سے اتنے تو تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں کہ ہر روز نیا سے نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، تو ظاہر انسان ہے، تو انسان ایک کمزور ہے، ضعیف ہے، کتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو آپ کے دشمن نے آپ کو اگر بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، آپ کی عزت کا دشمن ہے، آپ کی جان و مال کا دشمن ہے، آپ کی عزت و آبرو کا دشمن ہے، ہر چیز کے ساتھ آپ کی وہ دشمنی کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، آپ کے کاروبار کا دشمن ہے، تو اس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اچھوتے ہتھ کنڈوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں، اس کی شرارتوں سے ہم بچ جائیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل ہو، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دشمن ہے یہ کب پیدا ہوتے ہیں اور یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ خام خواہ کی دشمنی راہ چلتے ہوئے لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حسد ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کا انسان دشمن بن گیا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں اخوت کا، بھائی چارے کا، پیار و محبت کا درس دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر رہیں، پیار و محبت سے رہیں، لیکن یہ بات ماورائے عقل ہے، اس بات کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے دو بھائی، چار بھائی، دو بہنیں، یہ سارا سلسلہ ایک فیملی کا، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور دشمن بھی جانی اور مالی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک یہ دنیا سے نہ چلا جائے، جب تک اس کا کاروبار نہ بند ہو جائے، جب تک اس کے بیٹے نہ دنیا سے چلے جائیں، اللہ معاف کرے، ہمیں سکون نہیں آئے گا، ہمیں اطمینان نہیں آئے گا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو چلا یہ حسد کی بنیاد پر چلا، حالانکہ یہ جو عہدے کی ترتیب ہے، جو مقام اور مرتبے کی ترتیب ہے، جو رزق کی تقسیم ہے، یہ سارا میرا اللہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی ہی نواز رہی ہے، اللہ کی ذات عالی ہی دے رہی ہے، وہی لے رہی ہے، اسی کے تصرفات ہے ساری دنیا میں، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ جب اللہ کی ذات عالی کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، اسی کے پاس اس کا تصرف ہے، تو پھر یہ حسد کرنا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ دشمنی، اس کی آگ میں جلنا، یہ کیوں؟ یہ میری سمجھ سے بات باہر ہے۔ تو گویا کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کے کسی بھی دشمن نے تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے، تو آپ ہمارا بتایا ہوا عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا دشمن ناکام ہو جائے گا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی مانگنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتے ہیں سارے اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے،
آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے 2 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ وہ 2 کام، سب سے پہلا کام آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقہ آپ نے عمل کا بھی دے دینا ہے، کیونکہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی صدقہ ہوتا ہے، کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا۔ جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے صدقہ ضرور نکالیں۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ عام روٹین میں آپ صدقہ دیا کریں۔ عام روٹین میں آپ نے صدقہ کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی کھانے پینے والی چیز ہے، یا کوئی پہننے والی چیز ہے، یا کوئی جوتا ہے، کپڑا ہے، جرسی ہے، کوٹ ہے، کوئی بھی چیز کسی غریب کا آپ دے دیں، آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو جن ممالک میں یہ ترتیب نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑیوں کے لیے، پرندوں کے لیے، اور گھر کی گارڈن میں کیڑے مکوڑوں کے لیے کوئی بھی چیز، دالیں، آٹا، چینی، گندم، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ ڈال دیں۔ اب آپ کا کام ہے یہ کام کرنا، یہ صدقہ ادا کرنا۔ اب جب آپ ڈال دیں گے، وہ کھا جائیں گے، آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک ان گنت پڑھنا ہے، کوئی گننا نہیں ہے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی، ان گنت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ ان گنت درود پاک پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آپ کے اوپر ان گنت ہی انشاءاللہ نازل ہوں گی۔ لہٰذا آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ یہ 2 کام آپ نے نہیں بھولنے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل عرض کرنے سے پہلے آپ یہ بات سماعت فرما لیں۔ تصور کرنا ہے اپنے دشمن کا، جو بھی آپ کا دشمن ہے، کسے باشد، کوئی بھی آپ اس کو جانتے ہیں، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ میرا فلاں بندہ دشمن ہے، میرے بچوں کا دشمن ہے، میری عزت و آبرو کا دشمن ہے، میرے گھر بار کا دشمن، میرے کاروبار کا دشمن، اس کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ اچھی طرح تصور کر لینے کے بعد آپ نے پیسی ہوئی لال مرچیں لے لینی ہے، اپنے گھر کے کچن سے پیسی ہوئی لال مرچیں آپ نے لے لینی ہے، وہ لال مرچیں لے کر اپنے پاس آپ نے رکھ لینی ہے۔ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ عمل آپ نے ٹوٹل کرنا ہے 5 دن، 5 دن عمل کرنا ہے۔ اور اب آگے وقت کیا ہے، کس وقت یہ عمل کرنا ہے؟ کوشش یہ کریں کہ رات عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں۔ جن لوگوں کے پاس اس وقت ٹائم ہے اس وقت کر لیں، اور جن لوگوں کے پاس فجر کی نماز کے بعد وقت ہوتا ہے وہ اس وقت کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یا فجر کی نماز کے بعد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 وقت ہیں، ایک عشاء کی نماز کے بعد کا اور ایک فجر کی نماز کے بعد کا۔ یہ آپ ان کے لیے عمل کر رہے ہیں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، جو بھی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، بہرحال تو جاننے والے دشمنوں کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے غیبی طور پر دشمن بنے ہوتے ہیں، آپ کے حسد کر رہے ہیں، آپ کو علم نہیں ہوتا ان کا، تو ان کے لیے بھی آپ یہی عمل کر سکتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ انشاءاللہ دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مرچیں حاصل کرنی ہے، دشمن کا تصور کرنا ہے، اور 5 دن کا یہ عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ آپ یہ میرے ہاتھ میں لال مرچیں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح بھلے آپ کسی برتن میں رکھ لیں یا کسی پیج وغیرہ میں صفحے پہ رکھ لیں، یہاں سے آپ نے ایک چٹکی لینی ہے، اس طرح یہ چٹکی لے لی، ایک آپ نے ہاتھ میں لے لینی آپ نے، اور مرچوں کو ایک سائڈ پہ آپ نے پہلے رکھا ہوگا، میں تو سمجھانے کے لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ٹوٹل 11 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا مذل یا منتقم،
या मुजिल्लु या मुंतकिमु, 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 या मुजिल्लु या मुंतकिमु। यूँ आपने उन मिर्चों के ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद किसी भी बर्तन में आपने उनको रख लेना है। इन मिर्चों को किसी भी बर्तन में आपने रख लेना है, ठीक है ना। फिर आपने दूसरी चुटकी लेनी है। टोटल 3 मरतबा ये करना है, 3 मरतबा दूसरी चुटकी आपने लेनी है। उसके ऊपर भी इसी तरह। हाँ, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, इन 2 नामों को इकट्ठा मिलाकर एक शुमार करना है। 2 नामों को इकट्ठा मिलाना है, एक शुमार करना है। जिस तरह मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ इसी तरह आपने करना है, गलती नहीं करनी। या मुजिल्लु या मुंतकिमु 1, या मुजिल्लु या मुंतकिमु 2, या मुजिल्लु या मुंतकिमु 3, या मुजिल्लु या मुंतकिमु, 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 या मुजिल्लु या मुंतकिमु। आपका तसव्वुर अपने दुश्मनों का अपने ज़हन में है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो आपके दुश्मन है। तो यूं दम किया, फिर आपने किसी बर्तन में उसको रख देना है। फिर आपने तीसरी चुटकी लेनी है। उस तीसरी चुटकी के ऊपर भी इसी तरह या मुजिल्लु या मुंतकिमु, 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 या मुजिल्लु या मुंतकिमु। यूँ आपने दम कर दिया तीसरी चुटकी के ऊपर भी। अब आपने देख लिया कि मैंने किस तरह आपको अमल करके समझाया है, पढ़ के बताया है। ये जो मेरे हाथ में मिर्चें देख रहे हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको किए। आपने घर में किसी भी बर्तन में वो मिर्चें रखी होंगी। अब जो बाकी मिर्चें बच गई हैं उनको आपने सेव करके रख लेना है, और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, हर रोज़ आपने मिर्चें वही होंगी जो आपने ली हैं घर के किचन से, बर्तन में रखी हैं। अगर वो कम ली हैं तो थोड़ी सी और डाल लें, अगर और कम है फिर थोड़ी सी और डाल लें। गोया कि आप इतनी मिर्चें ले लें कि जो आपके 5 दिन निकल सके। कम हो जाए तो और डाल लेनी आपने। लेकर आपने अमल करके फिर जो जिन मिर्चों के ऊपर आपने दम किया है, पढ़ाई की है, अमल की है, उनको फ़ौरन आप जला दें। भले आप इशा की नमाज के बाद अमल करें फिर भी, या फजर की नमाज के बाद अमल करें फिर भी, आपने उनको जला देना है। जो बाकी बची हैं उनको आपने सेव करके रख लेना है, वो कल के लिए आपके काम आएंगी। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जब आपने अमल करना है, अमल के दौरान आपने नागा नहीं करना, तरतीब के साथ आपने अमल करना है और बिला नागा अमल करना है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहले दिन की तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन दूसरे दिन जो भी आपका दुश्मन है उसको पता चल जाएगा कि मुझे किसी ने हाथ डाला है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको आइडिया हो जाएगा कि जिस बंदे के साथ मैं दुश्मनी कर रहा हूँ उसको कोई पीर कामिल मिल गया है। उसको सब कुछ नज़र आएगा और आपसे वो माफ़ी मांगने पे मजबूर हो जाएगा। आप ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ 5 दिन का अमल है और अमल की तरतीब आपको मुफ्ती साहब ने पूरी तफसील के साथ समझा दी कि रोज़ाना 3 चुटकी मिर्चों पर आपने ये अमल करना है। जो पढ़ना है वो भी आपको बतला दिया कि अल्लाह के 2 नाम हैं, इन 2 नामों को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ के दम करना है और फिर इन मिर्चों को आपने तेज़ जलती हुई आग में जला देना है। अगर आप अपने दुश्मनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।